अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो फिर एक सफ़र के सामान में लगा, यहाँ तक कि जब दो दीवारों के दरमियान पहुँचा, उन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 92 ta 94 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत सी आम खबरें हैं और ज़्यादा खबरें जो हैं वो मुल्ला अख्तर मंसूर ही के हवाले से हैं। ये हलाकत क्या मुअम्मा है, क्या अब ये मुअम्मा हल होगा या फिर अमेरिका की कोई नई पॉलिसी सामने आ जाएगी, इस हवाले से इसी पर हम बात करेंगे और तमाम खबरों को आज हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे नवाए वक्त टुडे में। बगैर डीएनए टेस्ट मुल्ला अख्तर मंसूर के मरने की तस्दीक नहीं कर सकते। अफगान मुज़ाकिरात को सबूताज किया गया, अमरीका से ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, ये कहना है चौधरी निसार का। मुल्ला अख्तर मंसूर का पासपोर्ट जाली था। पाकिस्तान को दहशतगर्दी खत्म करने के लिए मजीद इकदामात की ज़रूरत है। अमरीका बारिश, तूफान, लाहौर और इनलाइन ट्रेन मंसूबे पर काम करने वाले 7 मजदूर दीवार गिरने से जाँ बहक। दूसरे शहरों में भी हादसात, 11 अफराद मारे गए। जबकि जनरल राहील शरीफ के हवाले से बयान है, जनरल राहील शरीफ से वज़ीर दिफा मालदीव जमहूरिया चेक के फौजी सरबराह की मुलाकातें, कौम के ताउन की ज़रूरत है, ये कहना है जनरल राहील शरीफ का। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में बिलाशुबा जनरल राहील शरीफ और पाक फौज का किरदार किसी भी किस्म के तारुफ का ना तो मोहताज है और ना ही इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जारी जंग थी उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि अब बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग किसी न किसी मंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेगी, पहुँची हुई दिखाई दे रही है। प्रोग्राम में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब। मैं आपको डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में, और मैं गुफ्तगू का आगाज़ चौधरी निसार के बयान के ही हवाले से करना चाहूँगी। मुल्ला अख्तर के हवाले से उनका ये कहना है कि मरने की तस्दीक नहीं हो सकी है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को मज़ीद कितना वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए इस हलाकत के हवाले से? देखिए जी इरफाना, बात यह है कि थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाएँ आप। ये बड़ी सतही सी बात है जो आजकल हो रही है। सही। मैं तो बहुत पहले भी इसके बारे में बड़ा क्लियर था। जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो उसके पीछे एक डिज़ाइन था, एक मंसूबा था जिसके तहत हमें एक पॉलिसी इख्तियार करने के लिए कहा गया। सही। उस वक्त भी 2 आरा थी कि हमें 100% सरेंडर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हम टाइम ले सकते थे कि मुझे अपने लोगों से मशवरे का टाइम दिया जाए या कोई और चीज़ भी हम कर सकते थे, लेकिन चूँकि एक आमराना निज़ाम था, वो कहते थे कि भी किससे मशवरा करना, ये तो तुमने खुद फैसला करना है, ऐसे ही ऐसा हो। हम चले गए उसके अंदर। उसके बाद में मुख्तलिफ अतवार आए और उसमें हम उनकी कंप्लाइंस करते रहे। जो अमेरिका कहता रहा हमने वो सारे स्टेप्स लिए, हमने अपने अड्डे दिए कि आप यहाँ से तशरीफ लेके जाएं, यहाँ से जाकर बमबारी करें, यहाँ से आप ड्रोन उड़ाएं, सब चीज़ें हमने फ्री हैंड दिया अमेरिकन को। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसके बाद में कोई एंड नहीं आया। बिल्कुल ठीक। फिर कहा गया डू मोर। सही। फिर कहा गया डू मोर, फिर कहा गया डू मोर। ये वही बात है जो इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन के बारे में पॉलिसी इख्तियार की गई कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, ताकि उसके बेडरूम की भी तलाशी ली जाए कि वहाँ पर होगा, वो नहीं निकले। लेकिन उसके पीछे एक मकसद था जो हासिल करना मकसूद था, वो उन्होंने हासिल किया और आज तक वो मुअम्मा सामने नहीं आ सका। सही। इराक़ तबाह हो गया, ज़मीन से लग गया, ठीक है। वहाँ खाना जंगी में छोड़कर अमेरिकन जो थे वो अलग थलग होकर भी उसको आग में झुलस कर देखते हुए मज़े कर रहे हैं। ये भी अफ़गानिस्तान में था। हमें कहा कि ये पॉलिसी इख्तियार नहीं करोगे तो तुम्हें ज़मीन से मिला देंगे, ठीक है। हमने हर कुछ किया, अपना मुल्क तबाह करा लिया। बिल्कुल ठीक। हमने अपने मुल्क के अंदर जो उसकी कीमत अदा की वो सबके सामने है। साथ साथ कहा गया पाकिस्तान के रोल को सराहते हैं। बिल्कुल सही। एक बात कहने के बाद फिर ये कि डू मोर डू मोर। हमने ये कहा, और उस वक्त एक लीडर इमरान खान ज़रूर ये कहता था कि आखिर कब तक कौन सी वो सतह आएगी जिस पर वो कहेंगे कि अब हम मुतमईन हैं कि आपने काफ़ी कुछ किया है, कि जिस जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करें। नहीं कर रहे थे, वो किया, ठीक है। फिर कहा गया कि नहीं, जनूबी वज़ीरिस्तान असल लोग तो जो शुमाली वज़ीरिस्तान में बैठे हुए हैं, तो मीर शाह के अंदर सारे अड्डे उनके साफ़ किए गए, सफाया कर दिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने करने के बाद शमाल का इलाका भी खाली करवाया, शुमाली वज़ीरिस्तान उनका गढ़ था, वहाँ से सफाया हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब आज की खबर ये है कि जी के वज़ीर दिफा अमेरिका का ये यकीन दिलाए अमरीकी कौम को कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मज़ीद क्या इक़दामात करेगा ताकि उसका जड़ से ख़ात्मा किया जा सके
اور اس کے لیے انہوں نے حقانی گروپ کے خاتمے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان نے اتنی قربانیاں افغانستان کے لیے دی ہیں, افغان مہاجرین کو اپنے ہم پیالہ اور ہم نوالا بنایا, بالکل صحیح. سب کچھ کرنے کے باوجود وہاں پر ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے جو پاکستان کی دشمن حکومت ہو یا ہندوستان کے کہنے پر چلنے والی حکومت ہو, تو ہم نے اس سارے کھیل میں کیا پایا؟ صحیح. اب ہمارے پاس لے دے کر اگر وہ طالبان جو بہرحال ریئل معنوں میں امریکہ کے خلاف لڑتے رہے, جنہوں نے امریکہ کو وہاں بھاگنے سے مجبور کیا ہے, اب آسٹریلینز بھاگ گئے وہاں سے کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور افغان طالبان کو یہ پتہ ہے کہ جب 1.5 لاکھ فوج تھی امریکہ کی تب ان کا حال برا تھا, اب 14,000 امریکی فوجی کب تک مزاحمت کریں گے؟ وہ فتح کے قریب ہیں, وہ ان کو بڑا وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, پاکستان کو جلدی ہے تو ہے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, وی کین گو فار اے لانگ وار. یہ پوری بات سمجھنے کی اس لیے تھی, میں نے تھوڑا وقت لیا ہے ناظرین کا کہ لوگ بھول جاتے ہیں بڑی جلدی. ٹارگٹ جو امریکہ کا وہ یہ میں آپ کو بتاؤں, جو حمید گل مرحوم کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. کہ پاکستان پہ ایسا پریشر ڈالا جائے کہ اس کو سبمٹ کرنے پر, اس کی انسپیکشن پر ہم آمادہ کر سکیں, اور یہ کہہ کر کہ یہ ویپن جو ہیں کسی بھی ایسے گروپ کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ اب جو صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر کہ ڈو مور کے لیے انہوں نے یہ بندے کو پاکستان کے سوال پر مارنے کی کوشش کی ہے, مارا یا نہیں مارا یہ بات کی بات ہے. یہ پاکستان میں کیوں؟ اب آپ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کہیں کہ یہ بندہ افغانستان میں پھرتا رہا, یہ بندہ اس پاسپورٹ کے مطابق کئی بار جو ہے وہ ایران گیا ہے, واپس آیا ہے, آپ نے وہاں نہیں مارا, دبئی میں نہیں مارا, یہاں نہیں مارا, پاکستان کی سرحد میں یہ ہمارا دن دہاڑے مارا. مقصد کیا ہے کہ دیکھیں جی یہ وہاں سے پکڑا گیا جی پاکستان میں تھا, لہٰذا پاکستان پر پریشر ڈالا جائے کہ آپ جی کیا کر رہے ہیں آ کر, یہ آپ کے ملک میں یہ ہے, آپ یہ کریں اور نہیں کرو گے تو ورنہ تمہاری $300 کی امداد جو ہے وہ روک لی جائے گی, فلاں امداد تمہاری روک لی جائے گی, تمہارے خلاف سینکشنز ہوں گی. یہ وہ چیزیں جو پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے کی گئی. ٹھیک ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی کہا کہ نیوکلیئر پروگرام تک پہنچنا یا ویپنز کو خطرے میں قرار دے دینا امریکہ کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے. بھارت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھارت میں تو بہت سے ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا سیف نہیں ہے ان کا نیوکلیئر پروگرام جتنا پاکستان کا ہے. اس کے باوجود بھارت بغل بچہ ہے امریکہ کا, اور پاکستان سے ہمیشہ اس نے یہی منافقانہ رویہ سمجھنے کی ہے کہ بھارت کو دیکھنے کی آنکھ اور ہے, ہمیں دیکھنے کی آنکھ اور ہے. بھارت کے ساتھ ان کے بہت ہائی لیول کے نیشنل انٹرسٹ وابستہ ہیں, تجارتی ادروائز, ٹھیک ہے, ایز پارٹنر چائنا کے حوالے سے جیسے, اور تو لہٰذا وہ تو ایک اس وقت صورتحال یہ ہے عرفانہ کہ اس خطے کے اندر ہماری ایک تو یہ کہ ہماری ڈپلومیسی ویک ہے, ہمارا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے, ایک وجہ تو یہ ہے. خارجہ پالیسی تو ہماری ہمیشہ سے ویک رہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈیزائنز, یہ جو گوادر ہے یہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ اس پروجیکٹ کو ڈسٹرب کرنا, کہ اس کے اندر امریکہ کی للچائی ہوئی نظریں بھی ہیں, اس پر ہمارے ہمسایہ ملک ایران کی بھی ہیں, اس پر دبئی کی بھی ہیں, اس پر افغانستان کی بھی ہیں, اس پر انڈیا کی بھی ہیں. اس وقت ان کی سب کی ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہے. یعنی 2 دن پہلے ایران کے اندر مودی کا استقبال جو ہوا ہے, اس کے بعد میں جو فیصلہ ہوا ہے اگریمنٹ, اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ بھی شامل ہے. یہ دیکھیں کہ یہ وہ انٹرسٹ ہے. سعودی عرب سے تجارتی معاہدے ہوئے, ایران میں شاندار استقبال ہوا, اور یہ استقبال کس کا؟ مودی کا انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپ دیکھیں آپ کہ وہاں سے ایک انڈیا کا جاسوس پکڑا گیا. ابھی یہ جو ابھی واقعہ ہوا مسور کا, اس کے بارے میں بھی کوئی اشارات دیے جا رہے ہیں کہ یہ ڈرون جو تھا یہ پاکستان کے اندر نہیں مارے گا, پاکستان سے باہر کے خطے سے ہٹ کیا گیا ہے, اور اس کی طرف لوگ اشارہ دے رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت, پاکستان کی ایجنسیاں 8 ایجنسیوں سے برسر پیکار ہیں. پوری قوم کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ایجنسیاں حالت جنگ میں ہیں. صحیح. اور یہ ان کی بڑی کارکردگی ہے جو وہ اس وقت انجام دے رہے ہیں کہ جس طرح کے بندے پکڑے ہیں, اگر وہ انفارمیشن ریویل کر دی جائے تو قوم پریشان ہو جائے. اتنی ان کی کارکردگی. تو انڈیا کا تو بڑا انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ انڈیا کا جو کریکولم جو ہے اپنے جو کونسلیٹ ہیں وہ افغانستان کے بچوں کی نظام تعلیم اور ان کا کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں. اور یہ بات پنجاب کے ایک سابق ایجوکیشن منسٹر کو بتائی گئی کہ ہندوستان وہاں کے اندر اتنا انوالو ہے کہ وہاں کے بچوں کو نظام تعلیم بنا کے دے رہا ہے. وہ کیا بنا کے دے رہا ہے آپ ذرا سوچ سکتے ہیں. تو ہمارے وزیر تعلیم نے کیا کہا, انہیں بنانے دیں, ہم ان کے اسکولوں کے بچوں کے لیے بستے فراہم کر دیں گے. لک ایٹ دا لیول کہ وہ کانٹینٹس بتا رہے ہیں کہ اور ہم بستے بیچ رہے ہیں. تو ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری سویڈن لیڈرشپ جو ہے اس کے بارے میں وزڈم نہیں رکھتی کہ ہمیں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے.
इंडिया के अंदर, इंडिया ने वहाँ के सारे, मैं उनके मीडिया के लोगों के साथ मेरा ताल्लुक रहता हम है। पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, बुनियादी तौर पे हम जानना ही नहीं चाहते हैं, चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं लेना चाहते। अफगानिस्तान का मीडिया का डेलीगेशन आया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जब मैं हुआ करता था, तो शुमाली इत्तेहाद के लोग आए थे, वो भरे पड़े हुए थे। काबुल पर्शियन में बोलने वाले वो अफराद, अंग्रेज़ी बोलने वाले वो अफराद, सब इंडियन इन्फ्लुएंस और ईरानी इन्फ्लुएंस मीडिया था। हमारी इंटरेक्शन पहली मरतबा हुई तो उन्हें हमारा मौक़िफ़ का पता लगा और आज तक उनके खतूत आते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें उनके साथ जो है डेवलप नहीं की। उनके रेडियो के लोग, उनके रेडियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनके मीडिया के ऊपर ईरानियन इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस और इंडियन इन्फ्लुएंस है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। और अब ये बंदा अगर मुल्ला मंसूर मारा गया है, उसके बारे में एक अफवाह ये उड़ा देगी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग के नतीजे में उसको मारा गया। एक ये अफवाह उड़ा दी गई अफगानिस्तान के अंदर। इसका नुकसान क्या हुआ कि वो तालिबान जो पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते थे, अब उन्होंने ट्रस्ट करना ही बंद कर दिया। और पाकिस्तान का जो हाथ था, जो अमेरिकन कहते थे कि आप इन्हें आमादा करो आप मुज़ाकरात के लिए, तो पाकिस्तान का वो रोल भी जो है वीक हो गया। जब पाकिस्तान का रोल वीक हो गया, आपके पल्ले कुछ नहीं रहा, तो अफगानिस्तान से आप फारिग हैं। सही, आप अफगानिस्तान से फारिग हो जाते हैं। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा यानी खेल होगा कि एक तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन स्ट्रिक्ट हो सकता है, दूसरी बात है पाकिस्तान के हामी जो लोग रह गए हैं अफगानिस्तान में, जो कम से कम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं आकर, और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजों के इखलाक की बात करते हैं, वो भी हमारे खिलाफ होगा। अच्छा, आपने अब हकानी की आखिरी बात, हकानी पर भी हम हाथ डाल दें आकर, ठीक है, जो पाकिस्तान में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए, वो वहीं जाते हैं आकर, तो फिर इसका मतलब है कि अगर कोई बची कुची फोर्स वहाँ रह गई है जो इंडिया को एंगेज कर सकती है, उसको भी हमारे हाथों से मरवाया जाए और उसके बाद में हमारे हाथ साफ कर दिए जाए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी आजमाइश है हमारी स्टेट्समैनशिप की, कि हमारे मुल्क की क़यादत जो है इसमें बैठे और सर जोड़ के बैठे और इसके बारे में कोई जुर्रतमंदाना, हमारी क़यादत, डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन हमारी क़यादत बैठती है सर जोड़कर, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठती है, बिल्कुल बैठती है, पनामा लीक्स पर बैठती है। और किस सियासतदान के बारे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हुकूमत को ख़त्म कैसे किया जाना चाहिए है, कितने वज़रा करप्ट हैं, कितने वज़ीर आज़म करप्ट हैं, एहतसाब कहाँ से शुरू होना चाहिए, कितने साल पहले से शुरू होना चाहिए, ये तमाम तर मामलात हमारी क़यादत तय करती है, बैठ के सर जोड़कर बैठती है हमारी क़यादत। हमारी क़यादत स्पेंसर्स रेस्टोरेंट में खाना खा रही है इस वक्त इंग्लैंड के अंदर, अलॉन्ग विद फैमिली मेम्बर्स, रिलैक्स हैं, कोई परवाह नहीं है आकर, और यहाँ तो सिर्फ वो चंद दिनों के लिए आते हैं, नॉन इश्यूज हैं। बिल्कुल ये सूरत हाल है, बड़ा अफसोसनाक है जी। ये मैं समझता हूँ कि अब ये मैं मैप देख रहा गवादर और चाबहार के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है बड़ी डेंजरस है। इसमें पाकिस्तान आर्मी का बहरहाल बड़ा आम रोल है, बड़ी तेज़ी के साथ उस पर काम हो रहा है कि किस तरीके से गवादर को ऑपरेट किया जाए ताकि इसकी ऑपरेशन शुरू हो और ये राहदारी खुले, और इसकी तहफ़्फ़ुज़, उसको तबाह करने के लिए कितने मंसूबे हैं, क्या क्या साजिशें डेली हो रही हैं, और उसको रेजिस्ट कैसे किया जा रहा है, इस पर मेरे ख्याल पूरी कौम को जो है वो पहरा देना होगा। बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ, अली नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अली नवाज बात कर रहा हूँ मुल्तान से। सवाल मेरा ये है, मेहमानों क्योंकि आपका चैनल तो मुल्तान में नहीं आ रहा, मैं देख नहीं रहा जी। सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े सारे फैसले कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसको अपने अंदर जफरुल्ला खान तारड़ जैसे एसोसिएशन जज जो 10 जज बैठे हैं वो नजर नहीं आ रहा है। एक शहरी को जज के खिलाफ जो इंसाफ नहीं देता सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं किसी इदारे पर तनकीद करने का या अपने आर्डर मनवाने का। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब, आपने कॉल भी की, सवाल भी किया। अच्छा, हमारे इदारों से लोगों को बहुत शिकायत हैं, हमारे इदारों की कारकर्दगी से लोगों को बहुत शिकायत हैं, लोग हमेशा नाला रहे हैं हमारे इदारों की कारकर्दगी से। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि हमने क्या खुद अपने आप को बदलने का या इनफरादी हैसियत में अपने आप को सही करके इस्लाह लाने का अमल शुरू कभी किया है? देखें जी, ये मायूसी तो सच्ची बात है, सारे मुल्क में इन इदारों के बारे में है, मुझे भी है, सही, हम भी फ्रस्ट्रेट, हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं, अगर हमारी यूनिवर्सिटी के लोग अदालतों से तंग आ चुके हैं, अदालतों पर प्रेशर है, अदालतें खुलकर ईमानदाराना बुनियादों पर मुनसिफाना फैसले करने से गुरेज़ां हैं, सही, और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा परेशान होते हैं, हुकूमतों का प्रेशर होता है, और न जाने क्या क्या, मैं कहना नहीं चाहता इसलिए कि कहीं ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ना आए, लेकिन लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। या अली नवाज साहब तो मुसलसल बेचारे हर प्रोग्राम के अंदर इस बात का रोना रोते हैं कि अदालतें हमें वो रिलीफ नहीं दे रही जिनसे तवक्को होती है, ज़्यादा उससे लोगों की तवक्को होती है कि चलो अगर मैं मुआशरे में किसी ने हमारे साथ जुल्म किया है तो मैं अदालत में जाऊँगा तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। जब वो नहीं मिलता है तो फिर वो अली नवाज की सूरत में
وہ آوازیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو ان آوازوں میں سینکڑوں آوازیں شامل ہیں. صحیح. اور ایک ادارہ نہیں, کوئی ادارہ لے لیں, آ کر آپ پولیس لے لیں, جہاں پر پولیس کا سربراہ جو ہے وہ صحافیوں کی سالگرہوں پر تحفے بیچتا ہو, تو وہاں کیا رہ گیا؟ بالکل ٹھیک یعنی اگر کرائم رپورٹر ہے, اگر کوئی صحافی ہے, اس کی سالگرہ ہے, تو آئی جی کی طرف سے تحفے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ تو کبھی نہیں ہم نے دیکھا. کیا خرابی ہے, کیا کمزوری ہے آپ کی کہ آپ اپنی پی آر اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل اف یو آر فیئر یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. لیکن ہو رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو میں تو یہ اس پر مایوسی ہے, لیڈرشپ سے مایوسی ہے. ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آتے ہیں, لیڈرشپ کی بات آپ نے کی کہ لیڈرشپ سے مایوسی ہے. اب اس وقت ملا اختر منصور کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے, وزیر داخلہ کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ڈرون حملے کا بتایا ہی 7 گھنٹے کے بعد گیا ہے. ہاں نہیں, تو ظاہر ہے وزیر داخلہ نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے اور کافی تفصیل سے انہوں نے اپنا پاکستان کا کیس. لیکن یہاں پر ایک سوال میرا اور ہے ڈاکٹر صاحب, کیا یہ ناکامی نہیں ہے ہماری کہ ہمیں 7 گھنٹے کے بعد حملہ کرنے کے, جبکہ وہ ہے بھی پاکستانی علاقہ, 7 گھنٹے کے بعد حملہ کرنے کے بعد بتایا جاتا ہے؟ اسی طرح سے ایبٹ آباد کا حملہ, ایبٹ آباد کہاں ہے؟ یہاں سے 6 گھنٹے دور, آپ کے یہاں سے شاید 5 گھنٹے دور, کہیں سے 4, ہمارے گھر کے اندر آ کے ہمارے دل پر ہاتھ ڈال کے آپ ایک دہشت گرد کو وہاں سے نکال کے لے کے جاتے ہیں, اور بعد میں پوری دنیا, اور ایک عالمی دہشت گرد کو وہاں سے نکال کے جاتے ہیں, اور بعد میں اس کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے پیش بھی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ بالکل دہشت گردی ہے, کھلی دہشت گردی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف ایک احتجاجی مراسلہ دے دیتے ہیں ان کے سفیر کو بلا کر کہ ہم پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر احتجاج کرتے ہیں, اور یہ ہماری ساورنٹی کی خلاف ورزی, اتنا ہوتا ہے. یہ ہمارا احتجاج ہوتا ہے جو ہم رجسٹر کرواتے ہیں, اور وہ مسکرا کے اس کو ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, تم ہمارا کیا کر سکتے ہو. سوال یہ ہے, 2 سوال تو اٹھتے ہیں, جیسے آپ نے خود سوال اٹھایا ایبٹ آباد والا, کہ کیا ہماری فضائی حدود کی نگرانی کرنے کا جو نظام ہے اس کو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا؟ صحیح. اور اگر انہیں پتا تھا کہ یہ آ رہا ہے ڈرون, ڈیٹیکٹ ہو رہا, تو کیا انہوں نے کسی سے اجازت مانگی کہ اس کو روکنا یا انٹرسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دوسرا سوال. تیسری بات یہ ہے کہ جب پوچھا گیا تو پھر جواب میں کیا کہا گیا کہ آنے دو یا نہ آنے دو, یا یہ کہ پورے فضائی نظام کو ہمارے پتہ ہی نہیں کہ وہ ڈرون آیا, وہاں کمار سے فار ہوا, یہاں سے فار ہوا, جہاں سے بھی ہوا, پاکستان کی سرزمین پر یہ واقعہ پیش آ گیا نوشکی کے قریب. شاید ہم نے کہیں نہ کہیں اس معاملے کو جو دبا دیا, یا اگر چہرہ نہیں سامنے لایا گیا اسامہ بن لادن کا, تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ اس پہ بہت سے سوالات ہماری اپنی کارکردگی پر تھے. اصل بات یہ ہے کہ ایک سوال پہ یہ بھی آتا ہے نا کہ کیا یہ ہماری اپنی انٹیلیجنس کی کنائیونس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ سوالات تو ہیں نا, پھر بہت سے سوال ہیں. اور اگر یہ ہے, یہی وہ شک ہے کہ جو طالبان کے دماغ میں اگر ڈال دیا گیا, تو وہ پھر آپ پر اعتبار نہیں کریں گے. اور اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے, اب تک تو ہم نے آپ کے ساتھ یہ خاموشی کی, اب ہم بمبار بھیج رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر, آپ کے سافٹ ٹارگٹ کو وہ اٹیک کریں گے, آ کر آپ کے ملک کو مزید ڈیسٹیبلائز کریں گے. تو ہوا کیا؟ اگر امریکہ نے یہ سب کچھ کرایا تو امریکہ نے 2 گول لیے. امریکہ نے کیا کہ آپ کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ان طالبان کو بھی ایکٹیو کر دیا جو ان ایکٹیو ہوئے تھے, پاکستان میں دہشت گردی سے رکے ہوئے تھے, وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. دوسرے امریکہ آپ پر پریشر ڈالے گا, یہ کہے گا کہ جناب ڈو مور, آپ نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی, آپ کا یہاں بندہ مارا گیا, آپ کے ملک میں تھا, لہٰذا آپ ہماری شرائط مانو ورنہ تم پر سینکشن لگیں گی. تو دونوں طرف سے ان کے آبجیکٹیو دیکھیں کہ اس طرح بھی ان کی بنتی ہے, اس طرح بھی ان کا جو ہے وہ ہاتھ بھاری ہے. تو اس کو ڈیل کرنے کے 2-3 طریقے ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ آپ کی ڈپلومیسی بڑی اسٹرانگ ہو, ٹھیک ہے, ڈپلومیسی ہماری ویک ہے. دوسری بات ہے کہ ہم آپشنز اسٹرانگ رکھیں اپنی امریکہ کے علاوہ, اور وہ ہمارے پاس چائنا ہے, چائنا کے ساتھ ہمارا بڑا کھلا معاہدہ ہونا چاہیے. چائنا اور رشیا کو ہمیں اعتماد میں لینا پڑے گا, ہمیں نئے دوست ڈھونڈنے پڑیں گے, ہمیں اپنے قریبی ہمسائے بڑی طاقتوں والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ اور ایران کی, افغانستان اور ایران کی اگر بات کریں تو وہاں پر تو بھارت کا چہرہ بہت خوبصورت ہے. سعودی عرب کی بات کریں, وہاں پر بھارت کا چہرہ بہت خوبصورت ہے. مطلب سعودی عرب میں خدا نخواستہ اگر آج کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوجیں پاکستان سے طلب کی جاتی ہیں, دفاع کے لیے پاکستانی اپنا سر دینے کے لیے تیار ہیں, جان و مال دینے کے لیے تیار ہیں, اپنی اولاد دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ان کا قبلہ و کعبہ ہے. لیکن اگر بات کی جائے تجارت کی تو وہ انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے, ہندوؤں کے ساتھ. مطلب وہ نریندر مودی جس کا استقبال ایران میں کیا جا رہا ہے, جو اپنے ملک میں مسلمانوں کو نہیں جینے دیتا ہے, وہ مسلمان ملکوں میں آتا ہے اور مسلمان کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اب یہ طے کر لیں آپ کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اور اس ویسٹرن ایریاز کے اندر اپنا نیا پارٹنر ڈھونڈ لیا ہے. ٹھیک ہے, اب سعودیہ کی جگہ ایران ان کی
गुड बुक्स में आ चुका है सही, और उनके साथ उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुकी है। ठीक है, लिहाजा अब सऊदी अरब से उन्होंने हाथ विड्रॉ किया, सऊदी अरब पर बल्कि प्रेशर डाल दिया गया कि अब 9/11 के अंदर जो बंदे मारे गए हैं आकर, उनको कहा गया कि वो केस करें सऊदी अरब के ऊपर कि उनका जो नुकसान हुआ वो सऊदी पेश करें। तो ये अब अमेरिका ने सऊदी के बारे में भी अपनी पॉलिसी बदली है। दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि हमारी डिप्लोमेसी, इट वॉज पुअर डिप्लोमेसी, कि हमने यमन के मामले में हम न्यूट्रल रहे। हमने कहा हम अपनी फौजें नहीं भेजेंगे, पार्लियामेंट में हम जमहूरियत पसंद हो गए, ठीक है। हमने सऊदी को अनाई कर दिया। सऊदी बहरहाल हमारा क्लोज फ्रेंड था, वो अनाई हुआ। उधर क्या हुआ कि ईरान हमसे खुश होता कि चलो पाकिस्तान ने इस मसले में एक न्यूट्रल पोजीशन ली है और उस मुल्क के खिलाफ जो उनका बड़ा क्लोज फ्रेंड रहा है, तो ईरान को तो खुश होना चाहिए था। ईरान हमसे लगा नाराज। फिर आप यूएई को देखें, जो दुबई जिसको हम कहते हैं अरब अमारात, उन्होंने उनके वज़ीर ख़ाज़ा ने हमारे खिलाफ बयान दे तुम्हारा कि आपने अगर ये पॉलिसी इख्तियार करनी है यमन में तो फिर यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, और कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि वहाँ दुबई ये मोदी गया, वहाँ पर 10,000 बंदे स्टेडियम में इकट्ठे हुए, उनके साथ बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ और वहाँ पर उन्होंने सैकड़ों मुआहदे कर डाले मोदी ने, कि जिनकी खातिर हमने वहाँ सब कुछ एक न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार की। ना वो हमारा हमसाया खुश है, वो चार बार के जरिए इंडिया को इंटेलिजेंस फैसिलिटीज़ दे रहा है, उनके बंदे इंडिया के वहाँ से आकर पाकिस्तान की बहरिया और गवादर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं बैठकर, और मज़ीद वहाँ उन्होंने मामला बढ़ा दिया है। हमने इस सारे खेल में क्या पाया? सही। तो ये हमारी एक तो नाकाम डिप्लोमेसी है। और अगेन वी हैव नो फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर इन आवर ऑफिस टू रिएक्ट फॉर शटर डिप्लोमेसी। तो ये हमें अपनी सबों को भी ठीक हमारी डिप्लोमेसी और खारजा पॉलिसी के हवाले से मैं कुछ थोड़ी सी और बात करना चाहूंगी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी परवेज साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका काम है इल्जाम लगाना या लोग कौम को इल्जाम बताना या इल्जाम के खिलाफ एक्शन लेना। ठीक है, मेरा ख्याल है कि उनको एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन लेने के लिए शायद उनके पास ताकत नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का परवेज साहब। उनके पास ताकत है आर्मी की। ठीक है, ठीक है, आर्मी को लेके आए और एक्शन लें उसके खिलाफ। सही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, अब अवाम जो है ना वो चाहते हैं एक्शन, वो चाहते हैं कि रातों रात एहतसाब भी हो जाए, रातों रात गिरफ्तारियां भी हो जाएं, रातों रात लोग पकड़े भी जाएं, रातों रात इदारे ठीक हो जाएं, साल हर साल का बिगाड़ा। अवाम किस हद तक किरदार अदा करती है अपना? मैं अपने असल मौजू की तरफ जरूर आऊंगी, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब जरूर दें कि हम अवाम किस हद तक अपना किरदार अदा करते हैं इनफरादी सतह पर अगर देखा जाए तो। देखिए, फॉर एग्जांपल करप्शन की बात है जी, आपका सवाल अगर बोलूँ कि क्या अवाम वाकई चाहते हैं करप्शन पकड़ी जाए और करप्ट लोगों को पकड़ा जाए, ये एक सवालिया निशान बन गया इसलिए कि हम जब लोगों से पूछते हैं, आम लोगों से, तो उनसे कहते जी फलां आदमी करप्ट है, कहते हैं जी क्या हुआ, सारे करप्ट होते हैं। सही है। अब करप्शन के बारे में हुकूमत ने ऐसी पॉलिसी इख्तियार की है कि इतना उलझा दिया इस चीज़ को कि लोग कहेंगे यार क्या है करप्शन, करप्शन करप्शन कोई, अब करप्शन कोई इशू नहीं रहा जी, उसको इतना आम कर दिया गया, करप्शन गाली बन गई लफ्ज़ भी, लिहाजा कहते हैं ये सारे करप्ट होते हैं, ये कोई हाजी नहीं होता। ये कहकर हम उन सारे बदकुमाश लोगों को कवर दे देते हैं जो असल में मुजरिम है इस मुल्क या कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपना थोड़ा सा हिस्सा डालने के बाद अपने आप को भी उसी करप्शन का हिस्सा बना लेते हैं। अगर आप कहते हैं लोग क्या चाहते हैं, लोग जब यही इलेक्शन होंगे ना, आप कहेंगे ये आदमी करप्ट था, इतने पैसे इसके बाहर थे, इतने में इसने कभी टैक्स अदा नहीं किया, लोग जो है एक कीमे वाला नान खा के उसी के हक में वोट दे देते हैं। दुरुस्त। लोगों का जो आपका जो सवाल है असल में वही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या लोग भी ये तब्दीली चाहते हैं कि अच्छा आदमी रिलेटिवली, ऐसी बात नहीं है कि इस मुल्क में अच्छे लोग नहीं हैं, अगर अच्छे लोग ना होते इस मुल्क में अंधेरा आ जाता। बिल्कुल ठीक। सिर्फ ये है कि हम खुद नहीं चाहते कि एक नेक शरीफ आदमी वो आगे मैदान में आए, इसलिए कि वो जाली शनाख्ती कार्ड नहीं बना के देगा आपका। बिल्कुल दुरुस्त। वो आपके थाने कचहरी में जाकर आपके नाजायज सिफारिश नहीं करेगा। जैसे कहते हैं साढ़े लिए बंदा किस काम था, बिल्कुल वो तो साढ़े जायज नाजायज सारे काम कराता है। बिल्कुल। तो लोगों का मयार ये बन गया है और लोग कहते हैं इसके बाद तो मोटरसाइकिल है, इन्हें साढ़े कड़े काम कराने हैं, ये देखो तो फलां को गड्डी है, ये सोच भी बन गई है। देहातों में जाए आकर ये सोच बना दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कौम कोई अपनी सोच के अंदर तब्दीली पैदा नहीं करती, अल्लाह ताला कोई नेमत उस कौम पर नाज़िल नहीं करता। बिल्कुल सही। हमारी कौम का कहीं ना कहीं एक स्कूल ऑफ थॉट है कि वो शख्स जिसे हम अपनी ज़बान में असर रसूख कहेंगे, या अगर हम कहीं उनकी ज़बान में अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि देहातों में जब तक टैके वाला बंदा नहीं होगा तब तक वो इलेक्शन नहीं जीत सकता, इसलिए कि वो काम नहीं करवा सकता है। टैके वाला बंदा है, वो सही काम भी करवाएगा, वो गलत काम भी करवाएगा, वो पुलिस को भी नीचे लगा लेगा, वो आपके इदारों से भी रिलीफ, लेकिन वो बहुत महदूद पैमाने पर होगा, बहुत महदूद खानदानों के लिए होगा, वो आम आदमी को कभी इंसाफ फराहम नहीं कर सकता। देखें जी, उसमें भी आप देखेंगे इस पूरे सिस्टम में इरफाना
ہم نے سسٹم ہی ایسا بنایا کہ اس میں صرف کروڑپتی آدمی اس ریس میں داخل ہو سکتا ہے, بالکل جائز طریقے سے بھی. بالکل صحیح. تو ایک عام آدمی کو, آپ جیسے ہمارے جیسے کلاس کے لوگوں کے لیے تو الیکشن ایک خواب ہے, اس لیے کہ ہم تو ساری زندگی یہ کام نہیں کر سکتے. اور اگر پارٹیاں جن کو الیکشن لڑواتی ہیں آ کر, تو اس کو بھی کہتے ہیں یار پارٹی نے اس کو ٹکٹ تو دے دیا لیکن یہ تو بھوکا ننگا ہے, یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے, یہ ہمیں اچھی چائے نہیں ملتی جی یہاں پہ, یہاں ہمیں کھانے کو نہیں ملتا جی. ورکرز کہتے ہیں. تو جہاں ورکرز کے آج کل ورکرز بھی وہ ہیں جو اپنی ساری فیسلٹیز مانگتے ہیں, پروفیشنلز ہو گئے ہیں. تو ووٹر ورکر ہر بندہ اگر لالچ اور طمع سے دیکھ رہا ہے تو پھر تبدیلی آنے کے کوئی امکانات نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے تھے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ڈپلومیسی کمزور ہے, خارجہ پالیسی کمزور ہے. اسی مثال کو اگر ہم تھوڑا سا عالمی سطح پر لے جا کر دیکھیں, وہی مثال جو ہمارے یہاں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا ٹیکہ نہیں ہے وہ تو کام ہی نہیں کروا سکتا ہے, جس کا اثر رسوخ نہیں ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. تمام چھوٹے ممالک امریکہ کی طرف کیا اسی لیے دیکھتے ہیں کہ روب داب ہے امریکہ؟ اصل میں یہ چھوٹے ممالک نہیں دیتے, چھوٹے ممالک کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, جی لیڈرشپ کا اصل میں معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیڈرشپ ضروری نہیں کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہو. ٹھیک ہے. لیڈرشپ کو یہ تاثر دے دے گا کہ اگر تم اپنے ملک میں اپنی لیڈرشپ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہو اور مستحکم کرنا چاہتے ہو تو امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. یہ امریکہ ہے جو تمہاری قیادت کا فیصلہ کرتا ہے آپ کے ملک کے اندر. یعنی اگر ہمارے ملک کے اندر یہ تاثر عام ہو جائے کہ جی الیکشن کے اندر منورنگ کرنا, اس میں پیسہ لگانا اور اوپر جوڑ توڑ کرنا اور کسی کو آگے پیچھے کرنا, اس کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا ہی نہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے, تو پھر وہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر ہر کوئی ادھر رجوع کرتا ہے کہ جی میں پاور میں آنے والا ہوں, لیکن امریکہ یہ سوچے گا کہ یار یہ بندہ جو بڑا ہارڈ لائنر ہے تو امریکہ کو ٹون ڈاؤن کیا جائے کہ نہیں میں آؤں گا تو آپ کے مفادات کی نگرانی میں بھی کروں گا اس ملک کے اندر, آپ فکر نہ کریں. تو ہم انشور کرتے ہیں امریکنز کو کہ جناب آپ فکر نہ کریں, تب آپ کے لیے آنے کا راستہ کھلتا ہے. ہمارا بلیف بن چکا ہے کہ ہم یہاں پاور میں رہ نہیں سکتے, ہم سسٹینیبل نہیں ہوں گے جب تک امریکہ کی بیکنگ ہمارے ساتھ نہ ہو یا امریکن بیوروکریسی ہماری سپورٹ پہ نہ ہو. لہٰذا ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جی ہم جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں اور جمہوریت یہاں رہنی چاہیے, امریکی سفیر کو تعاون میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے. چھوٹے ملکوں کا یہی حال ہے. چھوٹے ملک جو ہیں ان کو ساتھ میں کہا جاتا ہے تمہیں ایڈ ملے گی اور اس ایڈ کا میجر حصہ جو ہے تمہارے لیے ہے, جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے ہوتا ہے. تھوڑی سی ایڈ دے کے اور بڑے بڑے مفادات کروائے جاتے ہیں. کتنے ہزاروں ارب کا ڈالر کا قرضہ لے کر آپ یہ ملک چلا رہے ہیں بیٹھ کر. سارا کام یہ اورنج ٹرینڈ کے بھی آپ نے خبر پڑی, یہ سب کچھ یہ سب قرضوں سے چل رہا ہے نا ملک. قرضے تم نے لے لیے, ادا کرے گی آنے والی قوم, آپ ادا کریں گی, آپ کے آنے والی نسلیں ادا کریں گے آگے. یہ عیاشی کر کے ملک سے باہر چلے جائیں گے, ان کا پیسہ پہلے ہی باہر پڑا ہوا ہے, یہ وہاں جا کے آرام کریں گے. ابھی بھی ہر ہفتے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تو وہ وقتی طور پر آتے ہیں آفس کے اندر میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے. چین کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. چین نے ہر مشکل میں ساتھ نبھایا, شہباز شریف سفیر سے ملاقات. اچھا, چین کے ساتھ جو دوستی کے تعلقات ہیں, آپ ان تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ پاکستان دوستی نہیں بلکہ ڈیپینڈ کرنے کے لیے کوئی ایک کندھا ڈھونڈتا ہے جس کے اوپر سر رکھ کے وہ سکون کی نیند سو سکے اور آرام کر سکے, اور بس پھر وہ سارے معاملات اس کے اوپر چھوڑ دے؟ اندھا اعتماد, اندھی دوستی, اندھے مفادات, آپ کو نہیں لگتا ہے؟ اتفاق کریں گے آپ میری بات سے؟ یہ ہمارا کلچر ہے. اچھا, ہم نے امریکہ سے رکھے تعلقات تو ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں. ہماری ساری فوج کے اندر استعمال ہونے والا اسلحہ اس کے پرزے اگر امریکہ سے نہ آئے تو ہمارے آدھا جو فوجی سامان ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. تو ڈیپینڈنسی ہم نے ایک سکول پر رکھی, ہم نے اس کا متبادل نہیں رکھا. ہم نے کبھی دوسری طرف نہیں دیکھا کہ ہمیں حالات پلٹا بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارا سٹائل ہے. ہم نے اپنے ہمسایہ ملک جو قریبی ملک تھے رشیا, چائنا کے ساتھ اس لیول کے تعلقات نہیں رکھے. لہٰذا اب ضرورت اس بات کی, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, کہ یو نیڈ ٹو ریوزٹ یور فارن پالیسی گریجولی. آپ آہستہ آہستہ پاکستان کوشش بھی کر رہا ہے, رشیا کی طرف بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ہمیں ہماری سول گورنمنٹ کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی شٹر ڈپلومیسی کے ذریعے رشیا اور چائنا کو اعتماد میں لینا ہوگا. ٹھیک ہے, اور دیکھنا ہوگا کہ ان کے رول کو متعین کرنا پڑے گا کہ بدلتے ہوئے حالات میں یہ کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ملک کا استحکام اور ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس وہ کیسے واپس آ سکتی ہے. یعنی پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چابہار کے ذریعے اور دیگر راستوں سے. لہٰذا پاکستان جب تک, اور دوسری بات اس میں بڑی اہم ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات بھی ٹھیک ہوں. پاکستان کے پولیٹیشینز نے اس پر کیا ریئیکشن دیا ہے, یعنی ایک بیان کسی کا نہیں آیا. وہ اپنے معاملوں میں لگے ہوئے آ کر پاکستان کی اپوزیشن کو بھی, پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی ایک چیز کے بارے میں بڑا کلیئر کرنا چاہیے, چائنا کو بھی, امریکہ کو بھی. لک,
کہ گوادر کے مسئلے پر ہم 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اس پر حکومت اپوزیشن سب کا کنسنسس ہے اور فوج کا بڑا ہی کنسرن ہے. دوسری بات ہے کہ افغانستان کے ایشو کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر ہم کسی قسم کی مداخلت کسی قسم کی ڈپینڈنسی کے قائل نہیں ہیں. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. یہ میسج جانا چاہیے تھا, چاہے اس کا ڈپلومیٹک اثر ہو صرف, لیکن اس کی ایک ویلیو بنتی ہے. لیکن ہماری اپوزیشن انفارچونیٹلی ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ ملک جو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کچھ بات کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کے حالات اور ان لائن ٹرین منصوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر دیوار گرنے سے 7 مزدور جاں بحق ہوئے, جبکہ دوسرے شہروں میں بھی حادثات ہوئے. 11 لوگ ان حادثات کے نتیجے میں مارے گئے. یا ہمارے پاس اس قسم کے جو ناگہانی آفات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کچھ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایسے انتظامات کیوں نہیں ہیں؟ اس قسم کے منصوبے ہم شروع تو کر دیتے ہیں, لیکن اس میں ضیاع کتنا ہوگا, جانوں کا ضیاع کتنا ہوگا, مال کا ضیاع. ابھی پچھلے دنوں جہلم میں جو پل گرا 40 کروڑ روپے اس کی لاگت تھی, کیا ہوا؟ ہم نے ریت کا ڈھیر بنا دیے. 40 کروڑ روپے افورڈ کر سکتے ہیں ہم اس قسم کے دیکھیں جی, نقصانات؟ ہمارے یہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا تو کوئی کانسیپٹ آج تک مٹیریلائز نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جب یہ 8 اکتوبر کا زلزلہ آیا تھا کشمیر کے اندر, اس کے بعد بڑے بڑے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پروگرامز بنائے گئے, NGOز بنی, مدد بھی باہر سے آئی, لیکن عملی طور پر زمین پر کوئی چیز دکھائی نہیں دی گئی. میڈیا کا کیا رول ہوگا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر, ارتھ کوئک کے اندر کیا ہم کر سکتے ہیں, آ کر کس طرح کے مکانات بنائے جائیں, ڈیزائننگ کے اندر کیا چیز ہو, آ کر مزدوروں کی سیفٹی کا کیا مسئلہ ہوگا, ایمرجنسی کی صورت میں آپ کیا کریں گے, بارشیں ہوں گی تو لوگ ڈوب جائیں گے تو کیا ہوگا. یہ پوری ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک پیکج ہے جس کے اندر لوگوں کی ٹریننگ, اگر زلزلہ آئے یا کوئی اور چیز ہو تو آپ بلڈنگ سے نیچے کیسے اتریں گے. کوئی ریہرسل نہیں ہے, کوئی یہاں پر اس قسم کی صورتیں نہیں ہیں. بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں لیکن ریسکیو کرنے کے لیے اس کے ڈیزائن کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ پلاننگ کا حصہ ہو تو ہر نئی بننے والی بلڈنگ کے اندر ان چیزوں کو چیک کیا جائے کہ کیا ان کے نیچے اترنے کے انتظامات ہیں, ایمرجنسی ایگزٹ ہے, کس طرح آگ بجھانے کے انتظامات ہیں, نہیں ہیں. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے کبھی سیریسلی ایز پالیسی ایڈریس ہی نہیں کیا. جتنی باتیں ہوئیں اڈھاکزم ہوئی, وقتی طور پر کسی نے بیان دے دیا, وقت آیا تو دیکھ لیا, نہیں آیا تو اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے. کہ کس طریقے سے, جیسے میں جرنلسٹوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جرنلسٹوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جائیں آ کر اگر دہشت گردی ہو رہی ہے تو بم پھٹ رہے ہیں تو وہاں کی پکچر لے کے آئیں اور اپنی جان دے دیں آ کر, لیکن کیمرہ بچا کے لے آئیں. لیکن اس کے میں جو جرنلسٹ کو تحفظ کیا ہے, نہ اس کی وہ جیکٹ ہے, نہ اس کی وہ ٹریننگ ہے. یہ باہر کی دنیا میں ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو وہ کیمرے دیے جاتے ہیں کہ آپ فاصلے سے اس پکچر کو جو ہے وہ کیچ کر سکتے ہیں, ان کی جان محفوظ ہے. پھر ان کی انشورنس ہوتی ہے, نہ یہاں انشورنس ہے ان جرنلسٹوں کی, نہ ان کی وہ ٹریننگ ہے, نہ ان کو وہ کٹ دی جاتی ہے جو مہنگی ہوتی ہے. لیکن ان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ جان پر کھیل کر وہ جو نظارہ ہے اسے اب کیمرے کی آنکھ سے قید کریں اور وہ امر ہو جائیں آ کر, اور لیکن کیمرہ ضرور بچا کے لائیں. تو یہ جو تھنکنگ ہے, اسی طرح مزدور ہے جو کام کرتا ہے, جو وہ ان جگہوں پہ کام کر رہا ہے, اس کی سیکیورٹی کیا ہے, وہ کن حالات میں کھڑا ہے, اس کو کیوں ایسے حالات میں ڈالا گیا کہ بارش ہے تو نیچے گرے ہو مر جائے آ کر. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انشور کی جاتی ہیں. بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کی پارکنگ ہونی چاہیے, پارکنگ نہیں تو سڑک پہ کھڑا کرے گا. تو اس پلاننگ کا حصہ یہ ہے ہی نہیں, اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا, اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا جاتا, تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو یہ تو ایک وی نیڈ اے پالیسی of disaster management, and there is no policy, and then again if there is a policy then we need to implement it. اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں into reality, وہ نظر آئے, وہ عمل ہوتی ہوئی نظر آئے آ کر. صرف لکھ کر دیوار پر لگانے کا نام پالیسی نہیں ہے, بلکہ اس کے عمل پر درآمد ہونے کا نام پالیسی. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.